الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں اللہ نے ایک ڈراوا سنایا تاکہ لوگ میرے عذاب سے ڈریں اور میرے نبی کی دعوت کو قبول کر لیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے مشرکین اور کفار کے رویے پر ایک شکوہ بیان کیا کہ ہماری آیات کو غور سے سننے کی بجائے وہ غافل دل سے کھیل اور تماشا سمجھتے ہوئے اسے سنتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے ان کے ایک قول کا ذکر کیا
کہ وہ آپس میں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں. حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ جو مدعی نبوت ہے یہ تم جیسا انسان ہے، آدمی ہے. بشری لوازمات اسے لاحق ہیں، تو یہ نبی اور پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین کو ہمیشہ یہ اشکار رہا ہے کہ نبوت اور بشریت یہ آپس میں متضاد ہیں. بشر جو ہے یہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء کے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بشر مانتے تھے کہ یہ مدعی نبوت بشر ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور آج کے جو مبتدعین ہیں وہ نبی مانتے ہیں اور بشر کا انکار کرتے ہیں. ذہنیت ایک ہی ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. کسی بشر کو لائق نہیں جس بشر کو ہم کتاب دیں، جس بشر کو ہم حکم دیں اور جس بشر کو ہم نبوت دیں. سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 نے یہ ثابت کیا کہ نبوت کا منصب کسی فرشتے کو، نوری کو، جن کو نہیں مل سکتا. یہ منصب عطا ہونا ہے تو صرف اور صرف بشر ہی کو عطا ہونا ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون، مشرکین کلمہ پڑھنے والوں سے کہتے کہ یہ تو جادو ہے اور تم جادو پر دیکھتے بوجھتے ایمان لے آئے ہو. مشرکین جو تھے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے.
کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے اس نے خود گھاڑ لیا ہے، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب یہاں انہوں نے کہا فتأتون السحر، یہ تو جادو ہے، تم دیکھتے بوجھتے اس پر ایمان لے آئے ہو۔ آگے آیت نمبر 5 پہ آئیں، بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، اڑتے خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نے یہ باتیں اللہ پر گھاڑ لیے، افترا کیا ہے۔ بل ہوا شاعر، نہیں یہ تو کیا ہے، شاعر ہے۔ کبھی جادو کہا، کبھی اسے پراگندہ خوابوں سے تعبیر کیا، کبھی کہا یہ افترا کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، گھڑ لیتا ہے، کبھی کہا کہ نہیں یہ ساری شعر و شاعری ہے اور یہ ایک شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ کما ارسل الاولون، یہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں لاتا جس طرح کی نشانیاں دیکھ کر پہلے نبی بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بنتی تھی، حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیا کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کے انہیں سچ مچ کے پرندے بنا دیا کرتے تھے۔ جس طرح کے معجزے پہلے نبیوں کو ملے، اس طرح کا کوئی معجزہ، کوئی نشانی یہ کیوں نہیں لاتا؟ آیت سے مراد یہاں معجزہ ہے۔ قرآن نے کسی جگہ معجزے کا نام نہیں لیا، حدیث میں بھی معجزے کا نام نہیں۔ قرآن، حدیث آیت کہتا ہے، آیت، نشانی۔ یہ جو ہمارے علماء متکلمین ہیں، عقائد کے علماء، انہوں نے اسے معجزے کا نام دیا، بئی معنی کہ نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز کا صادر ہو جانا جس چیز کے دکھانے سے باقی مخلوق کیا آ جائے، عاجز آ جائے۔ تو قرآن اس کو آیت کہتا ہے، جس کا معنی ہم نشانی، مراد ہم معجزہ لیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نبیوں کو معجزے دیے گئے، اس طرح کا معجزہ یہ کیوں پیش نہیں کرتا؟ اللہ نے اب اس کا جواب دیا، اور جواب بھی بہت خوبصورت دیا۔ اللہ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، جن نبیوں کی یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں جس قسم کی نشانیاں دی گئیں، اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہو گئی، جن انبیاء کی یہ بات کرتے ہیں کہ انہیں معجزے عطا ہوئے تو اس طرح کا معجزہ اس نبی کو بھی ملنا چاہیے۔ پھر ان انبیاء نے جب معجزہ دکھایا تھا تو اس کی قوم نے اس کو مان لیا تھا، ایمان لے آئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، جن بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو یہ ایمان لائیں گے؟ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم مان جائیں گے، انہوں نے نہیں مانا۔ انہیں منہ مانگا معجزہ دکھا بھی دیا جائے تو انہوں نے بھی تسلیم نہیں کرنا۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ ان کے پہلے اعتراض کا جواب ہے جی۔
اعتراض کیا تھا؟ یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اس کو لوازمات ہیں جیسے ہمیں لوازمات ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس ستاتی ہے، شادی کرتا ہے، بال بچے ہیں، سفر کرتا ہے، تھک جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے، بازار میں آتا ہے، یہ سارے بشری تقاضے اسے لائق ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، اور یہ مذکر مؤنث کی جو تفریق ہے یہ نوریوں میں تو نہیں ہے نا، فرشتوں میں بھی کوئی مذکر مؤنث کی تخصیص ہے کہ فلاں فرشتہ مرد ہے اور فلاں فرشتہ عورت ہے؟ تو یہ مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، یہ جو تفریق ہے یہ بشر میں ہے، انسان میں ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو نا، ان پڑھ ہو، تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے، تم ان پڑھ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، اور یہاں مراد اہل کتاب ہیں، جن کے پاس تورات تھی، جن کے پاس انجیل تھی۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھ لو کہ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے تھے وہ فرشتوں میں سے، نوریوں میں سے تھے یا وہ انسانوں میں سے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہمارے احناف نے اسے تقلید پر بطور دلیل پیش کی ہے کہ جس بات کا تمہیں پتہ نہیں، جس بات کا تمہیں علم نہیں، وہ کسی اہل علم سے پوچھ لیا کرو، کسی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ یہ جو تقلید ہے نا، یہ غلط لوگوں نے اسے رنگ دیا کہ یہ امام کو نبی کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ نبوت تو نبی پاک پہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ اپنے امام کو بھی نبی کی طرح سمجھتے۔ امام شارع نہیں ہوتا، امام شارع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نہ پہلے میں عین ہوں، میرے کو عین نکلتی نہیں۔ امام شارع، شریعت بتانے والا نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے۔ امام شارع ہوتا ہے، جو نبی حکم دیتا ہے امام اس کی تشریح کر دیتا ہے، اتنی سی بات۔ اس کی بات کو مان لینا، دلیل نہ پوچھنا، اس کا نام تقلید۔ آج آپ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، کوئی نکاح، طلاق، وراثت، تقسیم کا کوئی مسئلہ آپ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، کر دے ہو بحث مفتی صاحب نال بھی کہڑی کتاب وچ لکھے ہوئے؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ آپ جس مفتی کے پاس آئے ہیں، آپ کو اس مفتی کے علم پر، امانت پر، دیانت پر، فہم پر، تفقہ پر کیا ہے؟ اعتماد کر کے آپ آ گئے۔ ہمیں نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کتھوں کڈیا جے، نہ۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ کتھوں لکھی ہے یہ دوائی؟ وہ کہتا ہے اٹھ یہاں سے، نکل یہاں سے، تو کھوج لانے والا کون ہے؟ ہم وکیل کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیڑی دلیل دینی ہے، عدالت میں کون سی دلیل تم نے دینی ہے، وہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ہم نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ ہمیں اس وکیل پر کیا ہے؟ اعتماد۔ ہمیں اس ڈاکٹر پر کیا ہے؟ اعتماد۔
اسی طرح ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ پر کیا ہے، وہ شارع نہیں ہیں، وہ شارع ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی، عقیدے میں تقلید کی کیا ضرورت؟ اللہ عالم الغیب ہے، اس میں کیا تقلید کی ضرورت ہے؟ جو احکام واضح ہیں قرآن و حدیث کے، ان میں بھی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، اس نے جو تقلید کی ضرورت ہے، غیبت نہ کرو، ہر بندے کو پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت نہیں کرنی۔ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، یہ سمجھ آ رہی، ہر بندے کو سمجھ آ رہی، جو احکام واضح ہیں ان میں تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں فرمان نبی قرآن سے ٹکرا گیا یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، ہمارے پاس پہنچی، وہ ٹکرا رہی ہیں، ایک میں کچھ دوسری میں کچھ، وہاں ضرورت ہے کہ کوئی اہل علم ہمیں اس کا مفہوم سمجھائے۔ اگر اہل علم نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم حدیث کا انکار کر بیٹھیں گے، پھر اگلا درجہ ہے انکار حدیث، پھر انکار حدیث ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کمال ہے جی، نبی پاک ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، نبی تو اس طرح نہیں کر سکتا، نبی تو اس طرح، تو پھر انکار حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے گاؤں سے باہر دیکھا جہاں لوگ گن ڈال دیتے ہیں، وہاں نبی پاک پیشاب کر رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے ہو کر، حدیث ہے۔ ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی پاک کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کرو حال جی، تو ٹکرا گئی، صحابی جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، آپ وہاں آئے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کی۔ ام المومنین کہتی ہے نہیں، آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے، جو کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام صاحب نے چٹکیوں میں حل کر دیا، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا گل اوہ ٹھیک ہے جیڑی ام المومنین آکھ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی آپ کی عادت نہیں تھی، جھوٹ یہ صحابی بھی نہیں بول رہا۔ جس موقع پہ اس نے دیکھا نبی پاک کے گھٹنے میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چلو جی ساڑا مسئلہ تے حل ہو گیا۔ پتہ نہیں تسا ہن کنجی حل کرنا، تم نے نہ کسی عالم کی ماننی ہے، نہ کسی امام کی ماننی ہے، نہ کسی محدث کی آپ نے ماننی، ہم نے تو تقلید کی، امام صاحب نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا، حل کر دیا۔ تو یہ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے شرک کہا جائے اور اس طرح کا فتویٰ اس پر لگا دیا جائے یا کہا جائے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، نہ، شریعت بنانے والے، قاعدہ بنانے والے، اصول بنانے والے، شارع وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشریح وضاحت وہ کوئی امام کر دے، اس کو مان لیا جائے، اس سے دلیل بھی نہ پوچھی جائے، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ تقلید ہوگا۔ تو اس کو احناف پیش کرتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس مسئلے دا تو پتہ نہ ہوئے کسی اہل علم کو لو پوچھ لیا کرو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، سورۃ طالب علم ہوشیار ہو کے بیٹھے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو جسم بنایا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے۔ وما کانوا خالدین،
اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، جو آیا ہے وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ دلیل عقلی ہے، سن کتھوں نازل ہو گئی ہے دلیل عقلی۔ یہ مشرکین کے دو شبہات کے جواب ہیں۔ مشرکین کہا کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ یہ سورۃ فرقان میں غالباً کہاں سورۃ فرقان۔ مشرکین کا یہ اعتراض تھا یہ کیسا نبی ہے جو کھانے کا محتاج ہے، کھانا کھاتا ہے پھر تجارت کے لیے بازار آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی جسم ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، پہلے نبی بھی کھانا۔ ان کا دوسرا شبہ یہ تھا اس پر موت آ جائے گی، یہ چلا جائے گا دنیا سے۔ تو اللہ نے اس شبے کا جواب دیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، جو پہلے نبی تھے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے، وہ چلے گئے تو انہوں نے بھی ایک دن چلے جانا۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر نبیوں سے جو ہم نے وعدے کیے تھے نا وہ ہم نے پورے کر دیے۔ فانجیناہم، ہم نے نبیوں کو بھی بچا لیا، ومن نشاء، اور جس جس کو ہم نے چاہا انہیں بھی ہم نے بچا لیا، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے نکلنے والے مشرکین کو ہم نے تباہی کے گھاٹ اتار دیے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں جس میں قرآن کا ذکر ہو، یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے نا، ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاباً، ایک کتاب۔ تو اس طرح کی آیتیں دراصل ترغیب ہوتی ہیں، لوگوں کو اللہ ترغیب دیتے ہیں کہ میں نے اتنی عظیم الشان کتاب اتاری ہے، تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ یہ ترغیب دے رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف اتاری ایک کتاب، فیہ ذکرکم، اے ذکر دینکم، جس میں تمہارے دین کا کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ ذکر احکام شرعکم، تمہاری شریعت کے جو احکام ہیں، اصول ہیں، شریعت کے احکام ہیں، ان کا اس قرآن میں ذکر ہے۔ افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا نہیں سمجھتے ہو کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے؟ آپ پڑھتے چلے جائیں، آیتیں بظاہر بالکل غیر مربوط ہوتی چلی جائیں گی، لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات سامنے ہوں تو پھر ساری آیتیں مربوط ہوتی چلی جائیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں، کانت ظالمتن، جن بستیوں کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم تھے، ہمارے نبیوں کا مذاق اور تمسخر اڑایا، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کتنی بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، کتنی بستیوں کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ دیا جنہوں نے شرک کیا اور ہمارے نبیوں کے مقابلے میں آئے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو وہاں پہ آباد کر دیا۔ یہ اللہ ڈراوا سناتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہنا چاہتے ہیں تم سے پہلے بڑی بستیاں تھیں، لوگ تھے، انہوں نے ہماری وحدانیت کا انکار کیا اور ہمارے انبیاء کا مقابلہ کیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اگر تم بھی میرے آخری نبی کو نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو کریں۔ اللہ کہتے ہیں فلما احسوا باسنا،
اب اس عذاب کی شدت کا ذکر کرنے لگے ہیں جی، وہ جو پہلی قوموں پہ عذاب آیا. فلما احسوا، پھر جب انہوں نے محسوس کیا، باسنا ہمارے عذاب کو، یعنی بادل آئے، ہوا چلی، پانی آیا، بستی کو اٹھایا جانے لگا. اذا ہم منہا یرکضون، لگے وہاں سے کھسکنے، بھاگنے لگے. محسوس کیا نا کہ عذاب آ گیا ہے، تو پھر اس بستی کو چھوڑ کر دکانیں، مکان، باغ لگے بھاگنے. ہم نے کہا لا ترکضو، بھاگو نہیں. ارجعوا الی ما اترفتم فیہ، یہ آرام و آسائش کی ساری چیزیں چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ تمہارے مکان ہیں، باغات ہیں، زیور ہیں، تمہارے حیوان ہیں، جانور ہیں، یہ عیش و آرام کی ساری چیزیں، نعمتیں چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، تمہارے مکان ہیں، مکان چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، ٹھہرو، حال میں تواڈے کول کچھ پوچھنا بھی ہے، تم سے ہم نے سوال بھی کرنا ہے. ٹھہرو، بھاگے کہاں جا رہے ہو؟ سوال یہی ہو سکتا تھا، کہاں ہے وہ؟ تم کہتے تھے کہ ان کی سفارش رد نہیں ہوتی، وہ کام کروا دیتے ہیں، رب سے چھڑا دیتے ہیں، رب سے منوا لیتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ بلاؤ نا ان کو. قالو، تو اس وقت وہ کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ہی تھے. لیکن اس وقت کا یہ اقرار بھی کام نہ آیا، اور اس وقت کا یہ ایمان بھی کام. فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی پکار رہی، کیا؟ انا کننا ظالم، یہی بولتے گئے، انا کننا ظالمین، انا کننا، ہمیشہ ان کی پکار یہی رہی. حتی جعلناہم حصیداً، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کٹے ہوئے ڈھیر کی طرح. خامدین، بجھے ہوئے انگارے کی طرح. جس طرح انگارہ پہلے دہکتا ہے، پہلے دہک رہے تھے، ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ، پھر ہم نے اس انگارے کو بجھا کے رکھ دیا. پہلے وہ پھول پھل رہے تھے جس طرح کھیتیاں پھولتی پھلتی ہیں، پھر ہم نے انہیں کٹے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اے آئی نے ہن دلیل عقلی، ڈراوا سنانے کے بعد اللہ نے اپنی وحدانیت پر عقلی دلیل پیش کی. ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اس کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ یہ کوئی کھیل ہے، کوئی تماشا ہے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے نا کہ ہم اسے کھیل تماشا بنائیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اسے اپنی طرف سے بنا لیتے، تمہیں خبر بھی نہ ہونے دیتے. ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہونے دیتے. اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کر لیتے، ہمیں روکنے والا کون تھا؟ بل نقذف بالحق علی الباطل. آیا جی مقصد کائنات. ہم نے یہ کائنات کھیل تماشا بنائے، ہم نے یہ زمین آسمان، جو کوئی زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسے ہنسی مخول تمسخر کھیل تماشا اس لیے بنائے؟ نہیں، بلکہ ہم پھینکتے ہیں، ہم غالب کرتے ہیں حق کو باطل پر. فَيَدْمَغُهُ،
وہ حق باطل دا بھیجا کڈ چھڑدا، سر توڑ دیتا ہے۔ وہ حق جو ہے باطل کے مقابلے میں آتا ہے، اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور وہ باطل اور جھوٹ جو ہے اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ حق، سب سے بڑا حق، سچ اس دنیا میں اللہ کی توحید ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں۔ اور سب سے بڑا باطل جو ہے وہ شرک ہے، شرک ہے، جھوٹ، اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا۔ تو ہم نے تو کائنات اس لیے بنائی کہ دلائل کے لحاظ سے حق جو ہے وہ باطل کے سامنے آئے، اور دلائل کے لحاظ سے وہ باطل کا سر پھوڑ کے رکھ دے۔ اور ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا ہے کہ دلائل کے میدان میں اہل شرک کے پاس اپنے شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے اللہ کر نہیں سکتا، بس یہ مفروضے ہیں۔ اللہ سے کوئی بعید ہے، اللہ یوں کر دے، اللہ ان کو اختیار دے دے۔ اس کے مقابلے میں جو حق ہے، توحید، اور توحید کے جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ باطل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دلائل کا ذکر کیا جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون ان كنا عن عبادتكم لغافلين۔ یہ جو دلائل ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ دلائل ہیں، دلائل کی بارش اللہ برسا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ انداد۔ یہ جو حق کے دلائل ہیں قرآن بیان کرتا ہے، یہ باطل کو بھاگنے پر کیا کر دیتے ہیں؟ مجبور کر دیتے ہیں۔ لطیفے ہوتے ہیں، چٹکلے ہوتے ہیں، مرثیے ہوتے ہیں، بزرگوں کی کتابیں ہوتی ہیں، فلاں بزرگ لکھ کے گئے، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ کو کشف ہوا تھا، فلاں بزرگ، فلاں بندہ قبر پہ گیا، فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھنے لگا تو اندر سے آواز آئی، جا جا کسی مردے واسطے جا کے پڑھ۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی، اندروں آواز آئی جی قبر دے بچوں، یہ اوپر ہے اور بزرگ جو ہے وہ اندر ہے۔ جو قصے کہانیاں آپ سنے جناب، بندہ حیران۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پیر پیران، 11ویں والا پیر، انہوں نے بالکل نہ اللہ کا نائب، بلکہ اللہ ریٹائر ہو گیا،
تے سارے اختیار جڑے نو اللہ ہی وچوں ڈرے ہوئے انہوں کو علیہ باللہ خاکم بدان بھئی وہ روح قبض کر کے لے گئے. ایک سوشل میڈیا پہ میں ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے بھئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کرامت ہے کہ صبح کے ٹائم جو آدمی ان سے ہاتھ ملا لیتا تھا اس دن وہ نہیں مرتا تھا, اس دن وہ نہیں مرتا. ہاتھ ملا لیا شیخ عبد القادر جیلانی سے, پھر وہ نہیں مرتا ہے, اس دن نہیں مرتا. انا للہ و انا الیہ. بچہ مر گیا, ماں روتی ہوئی آئی, شیخ عبد القادر جیلانی نے پرواز کی, اسرائیل جا رہا تھا آسمانوں کے قریب, روحیں ایک تھیلے میں بند کر, تھیلا اس میں بند کر کے لے جا رہا ہے, اس میں اس بچے کی روح بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا چھوڑ دے اس بچے دی روح دی, ماں بڑی پریشان ہے تے من جاننا میں کون ہوں. ہو سکا مجھے خدا اللہ کا حکم ہے, میں اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکا کھلو اللہ دا حکم نہیں چھوڑنی. تھیلے نو ہاتھ مارے, جتنی اس دن کی روحیں تھی نا سب نکل کے واپس آ, سارے مردے اس دن کے زندہ ہو گئے. آگے لوگ بیٹھے ہیں, نعرے لگا رہے اچھل رہے ہیں لوگ, ہاتھ بڑھا بڑھا. اسرائیل روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچا, وہ جڑا لاڈلا پالے ہوئی نا وہ بھائی ساریاں روحاں چھڑا کے لے گئی. اللہ نے فرمایا چپ کر, شکر کر اج دیاں لے گیا. اگر وہ کہتا بھی شروع دن سے ساری چھوڑ دے اسی کی کر سکتے. آگے لوگ بیٹھے ہیں جناب, اس کو وہ بیان کر رہا ہے, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. باطل کی کیا دلیل ہے سوائے قصوں کے, کہانیوں کے, بزرگوں کی کتابوں کے, خواب اور کشف؟ اس کے علاوہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلائل ہیں توحید کے, وہ حق ہے. میری تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ترنگ میں آتے تو وہ کہتے بھائی ہزاروں کی تعداد میں تھے جادوگر, انہوں نے لاٹھیاں رسیاں پھینکی, لوگوں کو دکھایا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں, پھنکار رہے ہیں وہ میدان میں وہ سانپ. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی, وہ اژدہا بنا, سارے سپاں نو لاٹھیاں تے رسیاں نو نگل گیا, 1 منٹ میں نگلتا چلا گیا. حضرت شیخ کہتے تھے سارا سال تساں تقریراں کرو, قصے, کہانیاں, موضوع, روایتاں, کتاباں بیان کرو, سال کے بعد موحد عالم آئے گا, قرآن کی آیت پڑھے گا, وہ حضرت موسیٰ کا اژدہا ہوگا, ساری قصے کہانیوں نگل جائے, ختم. اس قصے کہانیوں کا کیا ہوتا ہے؟ سارے قصے تم نے جوڑے ہیں, دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ مردوں کے سننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات پہ کہ مردے سنتے ہیں؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی قرآن کی, کوئی حدیث کی مخصوص ہی ذکر کرو گے نا. دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو قدموں کی آڑ سنتا ہے, وہ تو مخصوص ہے. کوئی دلیل لاؤ. ہر آواز جو قبر کے اوپر دی جائے وہ مرنے والا اس کو سنتا ہے, کوئی دلیل لاؤ. تمہارے پاس کوئی نہیں. ادھر سے جب حق آئے گا وہ دلیل پیش کرے گا, انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور. میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوں کو آپ نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اگر کوئی آدمی کہے کہ یہاں سنانے کی نفی ہے, سننے کی نفی نہیں ہے, میں اس سے کہوں گا اے جھگڑا ساڈے نال نہ کر, اے جھگڑا کرنا ہی نہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نال جا کے کر. یہ آیت سب سے پہلے انہوں نے پیش کی تھی, بلکہ ان سے پہلے بھی حضرت عمر نے پیش کی تھی. حضرت عمر نے پیش کی تھی سب سے پہلے یہ آیت,
مردوں کے نہ سننے پر۔ پھر حضرت عائشہ نے جب یہ بیان کیا اور حدیث کی تعویل کی، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا ماں جی جڑیاں آیتاں تساں پڑھ دیاں پہ ہو اس میں سننے کی نفی تو نہیں ہے، سنانے کی نفی ہو رہی ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ بات نہیں کہی۔ یہ اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی، ہمارے طالب علم نے اصول شاشی میں ہی پڑھا ہوگا، اجماع سکوتی، ایک صحابی بات کرے دوسرے صحابہ اس پہ خاموش ہو جائیں، اسے کہتے ہیں اجماع سکوتی، اسے تواتر کا درجہ حاصل ہے، اسے تواتر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی، اور میں نے اپنا رسالہ جو ہے سماع موتا کیا مردے سنتے ہیں، اس میں میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس پر۔ تو جب حق آتا ہے دلائل لاتا ہے وہ باطل دا بھیجا کر چھٹ دماغ پھوڑ دیتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بھی عقلی دلیل ہے، یہ بھی عقلی دلیل ہے، اسی کا ہے، وَلَهُ اسی کا ہے۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، والارض، اور جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی کا۔ علامہ آلوسی اپنی تفسیر رول معانی میں یہاں لکھتے ہیں خاصتاً وَلَهُ خاصتاً خلقاً و ملکاً و تدبیراً و اختیاراً و احیاءً و اماتتاً، ہر لحاظ سے اسی کا ہے۔ کیا مطلب؟ پیدا کرنے کے اعتبار سے اسی کا ہے، تدبیر کے اعتبار سے اسی کا ہے، ملک کے اعتبار سے اسی کا ہے، زندہ کرنے کے اعتبار سے اسی کا ہے، موت دینے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ وَلَهُ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو مخلوق اس کے پاس رہتی ہے، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی عبادت کر کے کبھی اکتاتے بھی نہیں، اکتا جائیں تھک جائیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن رات اسی کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ لا یفترون، تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں کہ چھوڑ جائیں اس کی تسبیح پڑھنی۔ ام اتخذوا آلہۃ، کتنی سادہ سی بات اللہ کرتے ہیں جی، لیکن اس کی گہرائی میں ذرا آپ جائیں نا جی، ذرا دیکھیں جی۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا تم نے زمین والوں میں سے کوئی اور معبود بنا لیے؟ انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، کیا تم نے زمین والوں میں سے معبود بنا لیے؟ ہم ینشرون، کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہیں؟ کیسی دلیل دی؟ جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ تم میں روح پھونک دیں، یا میں تمہیں تباہ کروں اور وہ تمہیں زندہ کر دیں، یا قیامت کے دن تمہیں زندہ کریں؟ کیا تمہارے معبود اور الہوں کی یہ طاقت ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں اوے لوگو، معبود اور الہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بخش دیتا ہے، اور وہ میری ذات ہے۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتے الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، درم برم ہو جاتے۔ اگر یہاں کوئی اور معبود ہوتا نا میرے سوا، تو پھر یہ زمین و آسمان درم برم ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ وہ معبود آپس میں لڑتے، ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے ابھی نہیں برسانی،
ایک معبود کہتا ہے اسے اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی، وہ آپس میں جھگڑتے لڑتے اپنی اپنی مرضی کرتے تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ ایک مملکت کے دو بادشاہ نہیں ہوتے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک عورت کے دو خاوند نہیں ہوتے، ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہوتے، ورنہ وہ ادارہ برباد ہو جائے گا جس کے دو سربراہ ہوں، دونوں کو اختیار حاصل ہوں، برباد ہو جائے گا۔ وہ ملک برباد ہو جائے گا جس کے دو بادشاہ ہوں اور انہیں پورا قوت حاصل ہو، اختیار حاصل ہو۔ تو یہ زمین و آسمان کیسے چل سکتے تھے؟ یہ تو برباد ہو جاتے، اپنی اپنی مرضی کرتے، اپنی اپنی مرضی کرتے۔ مولانا حسین علی نے مانا کی رحمت اللہ، بھائی مزہ ہی آ گیا۔ مفسرین سے ہٹ کے مانا جب کرتے ہیں نا کئی کئی جگہوں پہ بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میرے سوا زمین و آسمان میں کوئی الہ ہوتا تو یہ برباد ہو جاتے۔ یہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکانا یہ میری طاقت ہے، یہ بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا رکھنا میری طاقت ہے، یہ بادلوں کو فضاؤں میں معلق کرنا میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میری طاقت ہے۔ اگر میرے سوا کوئی اور معبود ہوتے جن کو تم معبود بنا رہے ہو، انہاں کولوں زمین و آسمان دا اے نظام نہیں سنبھالیا جانا سی۔ وہ کب سنبھال سکتے تھے زمین و آسمان کا یہ نظام؟ وہ زمین و آسمان کا نظام کیسے سنبھال سکتے تھے؟ تو جب نظام نہ سنبھال سکتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ وہم یسألون، اور مخلوقات میں جتنے لوگ ہیں نا ان سے پوچھا جا سکتا ہے، ایک میں ہوں جس سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جو مرضی میں آئے کرتا رہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اور جس سے پوچھا جا سکے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس اب وقت نہیں ہے نا، جس سے پوچھا جا سکے اے شہد تے اسی حلال کیتا سی، میرے پیغمبر تساں حرام کیوں کیتا؟ جس سے عفا اللہ عنکا لما اذنت لہم، میرے پیغمبر یہ منافقین کو غزوہ احد تبوک میں آپ نے رخصت کیوں دی؟ جس سے پوچھا جا سکے۔ وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہوتا ہے جو دل میں آئے کرتا رہے، اس سے پوچھنے والا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، مطالبہ دلیل ہے جی۔ اللہ تعالیٰ بڑی جرت کے ساتھ دلیل کا مطالبہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے؟ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا لیے؟ قل، میرے پیغمبر آپ کہیں ہاتو برہانکم، اس کی کوئی دلیل پیش کرو، دلیل پیش کرو کہ اللہ کے سوا فلاں بھی معبود ہے، اللہ کے سوا فلاں بھی الہ بننے کے قابل اور لائق ہے، لیاؤ دلیل۔ ھذا ذکر من معی، یہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں۔ وذکر من قبلی، اور جو پہلی کتابیں تھی تورات انجیل اس میں نصیحت تھی ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے۔ یہ قرآن میری امت کے لیے نصیحت ہے، اور تورات و انجیل اس میں بھی نصیحت تھی جو مجھ سے پہلے لوگ گزر گئے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو جانتے نہیں۔ فہم مورزون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
بھائی یہ حیدری آیا بیمار ہے، بچے بھی غریب آدمی ہیں، نماز کے بعد اس کے ساتھ کوئی تعاون کر کے جائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں اجمعین۔ 7 بجے نماز ہے جی، 7 بجے۔